أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الروم آیت نمبر 48 سے 53 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھتے ہیں۔ اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی، کھڑی زبر کو بہت زیادہ سٹریچ نہیں کرتے ہیں، اس کے اوپر مد مختصر سی ہوتی ہے، 2 حرکات جتنی ہوتی ہے۔ اللہ الذی نہیں ہوگا، اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون۔ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء کچھ غلطیاں ہیں، جیسے صحابہ کو صحابہ پڑھا ہے آپ نے، اسی طرح یرسل الریاح میں بھی آپ نے یرسل الریاح پڑھا ہے، تو ان غلطیوں کو ٹھیک کر لیجیے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم أن ينزل عليهم من قبله مبلسين. लाम ये हरूफे लीन है, इनको मद के साथ नहीं पढ़ते, नरमी से सिर्फ पढ़ते हैं। अलैहिम मिन وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن
ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا مصفرا لظلوا زلوا नहीं है ये वो है لظلوا من بعد من بعده يكفرون. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، عما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے ہواؤں کا چلنا بھی، اور ہوائیں اپنے ساتھ جو خوشخبریاں لے کے آتی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ واحد ہستی ہے جس نے پوری کائنات کا نظام سنبھال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ ہواؤں کا چلنا، کہ وہ خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو ساتھ لے کر آتی ہیں، رحمت بمانی بارش کے۔ اور اللہ تعالیٰ سمندروں کے اندر بھی موافق ہواؤں کو بھیجتا ہے جن کے ذریعے سے پھر تم کشتیاں چلتی ہیں، تجارتی کاروبار کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ڈھونڈتے ہو۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اللہ تعالیٰ آگے ذکر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ الذی، وہ ذات ہے جس نے جو یرسلا چلاتا ہے الریاح ہواؤں کو، فتثیرو تو وہ اٹھاتی ہیں، سحابن بادل، فَيَبْسُطُهُ پھر وہ پھیلا دیتا ہے اسے، فِي السَّمَاءِ آسمان میں، کیفا جس طرح، یشاء وہ چاہتا ہے، وَيَجْعَلُهُ اور وہ بناتا ہے اس کو، کسفن تہ پتہ، ایک کے اوپر ایک طے، فتر الودقہ پھر آپ دیکھتے ہیں، الودقہ مینا یا بارش، یخرجو نکلتا ہے، من خلالہ اس کے بیچ میں سے، فَإِذَا پھر جب، اصاب وہ پہنچاتا ہے، بھی اس کو، من جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، اذا جب، ہم وہ، یستبشرون وہ بندے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو چلاتا ہے۔ اور یہ سائنٹیفکلی جو ہے تھوڑا سا اس کے اندر ٹیکنیکلٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہوائیں پانی کو، بادل کو اٹھاتی ہیں، آبی بخارات سے مل کر جو بادل بنتے ہیں ان بادلوں کو اٹھاتی ہیں، اور ان بادلوں کے اندر کتنے منوں اور ٹنوں کے حساب سے پانی ہوتا ہے، اور وہ بادل ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے رب کے حکم سے موو کرتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو جہاں چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے آسمان کے اندر، پھر ان کے اندر سے جن کو وہ، اور کئی قسم کے بادل ہیں جو آسمان پہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں رنگوں کی صورت میں ہوتے ہیں، کہیں سٹائلز کی صورت میں ہوتے ہیں، کتنی شکلیں اور کتنی صورتیں ان کی ہوتی ہیں۔ پھر ان میں سے جن کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وہ ایک خاص زمین کی طرف ان کو بھیج دیتا ہے، اور وہ تہ کے اوپر تہ جب بادلوں کی جمتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ برستے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کو مقصود اور منظور ہوتا ہے کہ یہاں پر وہ برسیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس بارش سے فائدہ پہنچاتا ہے، اور پھر وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہترین نشانی ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ بارش نہ برسائے وہاں پر قحط سالی ہو جاتی ہے، وہاں پر اناج اگنا، پھل پھول اگنے ختم ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر زمین مردہ ہو جاتی ہے۔ اور جہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کی باران رحمت برستی ہے تو وہاں پر ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہو جاتی ہے۔ وَإِن اور بے شک، کانو وہ تھے، من قبلی اس سے پہلے، ان کے ینزلہ کے نازل کیا جاتا، علیہ ان پر، من قبلی ہی اس سے پہلے، لمبلسین البتہ نا امید ہونے والے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو اس سے بیشتر وہ اس بات سے مایوس ہو چکے تھے کہ بارش برسے گی، اور انتہائی مایوس اور نا امید ہو گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی اور اپنی رحمت سے بارش برسائی، اور سارے سیناریو کو، سارے موسم کو جل تھل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ فانظر پس دیکھیے، الا طرف، آثاری
نشانیوں کی طرف، رحمت اللہ اپنے رب کی رحمت کی، کیفا کیسے، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، الارض زمین کو، بعد موتها اس کی موت کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کمال نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ وہ کیسے ایک مردہ زمین کو دوبارہ سے زندہ کر دیتا ہے اور وہ دوبارہ سے پھل پھول اگانے لگتی ہے۔ ان بے شک ذالک یہ لمحیی الموتى وہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو۔ تو یہ بھی ایک نشانی ہے، اس میں بھی عقل والوں کے لیے ایک نشانی ہے کہ جس طرح وہ مردہ زمین پر اپنی باران رحمت برساتا ہے اور ان کو زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے کے اوپر قادر ہے، وہوا اور وہ اعلیٰ اوپر کلی ہر شئین چیز کے قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے موت دے دے، جس کو چاہے زندگی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی دست قدرت سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے۔ والا ان اور البتہ اگر ارسلنا بھیجے ہم ریحن ہوائیں، فرعوہ پس وہ دیکھیں اس کو، مصفرن زرد، لظلوا ضرور ہو جائیں، من بعدہ اس کے بعد، یکفرون ناشکری کرنے والے۔ اور اگر ہم ایسی ہوائیں بھیجیں کہ وہ اس کے سبب کھیتی کو دیکھیں کہ زرد ہو گئی ہے، تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ یعنی کہ اگر وہ ایسی ہوائیں اللہ تعالیٰ بھیج دے جو کھیتی کو برباد کرنے والی ہوں اور کھیتی کو تباہ و برباد کرنے والی ہوں، تو پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دوبارہ سے نا امید و مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہی حکم پہ یہ ہوائیں چلتی ہیں، یہ بارشیں برستی ہیں، یہ زمین و آسمان کے جتنے بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی دسترس میں دیا ہے، انسان کی خدمت پہ معمور کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکم عدولی نہیں کرتے ہیں اور ہمارے لیے امن اور خوشحالی کی نوید ہوتے ہیں۔ لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر یہی نعمتیں انسان کے لیے باعث زحمت بھی بن جاتی ہیں، اور انہی کے ذریعے سے، اپنے انہی لشکروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پھر سزا بھی دیا کرتا ہے۔ فَإِنَّكَ تو بے شک آپ لا نہیں تسمعو نہیں سنا سکتے، الموتى مردوں کو، ولا اور نہ تسمعو آپ سنا سکتے ہیں، الصم بہروں کو، الدعاء پکار، اذا جب ولوا وہ پھر جائیں، مدبرین پیٹ پھیر کر۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نہ تو کسی ایسے انسان کو بات سنا سکتے ہیں جو مردہ ہو، اور یہاں پر کون سا مردہ ہے؟ وہ جو دل جن کے مردہ ہو چکے ہیں، جن کے اندر قوت بصیرت نہیں ہے، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ ہی ایسے لوگوں کو جو بہرے ہیں، سن نہیں سکتے۔ اور یہاں پر بھی بہرے وہ نہیں جو اپنے کانوں سے نہیں سن سکتے، بلکہ وہ جو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں اور سن کر انسنی کر دیتے ہیں، جن کو سنانا نہ سنانا ایک برابر ہے۔ تو ان کی مثال بالکل مردوں جیسی ہے، جن کے سامنے آپ کوئی بھی بات کر دیں تو ان کو اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اسی طرح ہے یہ لوگ جن کو آپ اللہ تعالیٰ کی دعوت پہنچا رہے ہیں، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وہ آپ کی بات سننے کے بعد بھی پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ وما اور نہیں انتا آپ بہادی ہدایت دینے والے العمی اندھوں کو، اور یہاں پر کون سے اندھے ہیں؟ عن سے ضلالتہم ان کی گمراہی میں، وہ جو عقل کے اندھے ہیں، وہ جو جن کے اندر بصیرت نہیں ہے، جو سمجھ بوجھ اور شعور سے کام نہیں لیتے ہیں، اندھا دھن تقلید کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان کو بھی کوئی ہدایت نہیں دے سکتے ہیں۔ ان نہیں تسمعو آپ سنا سکتے، الا مگر، من وہ جو یؤمنو ایمان لاتے ہیں، بآیاتنا ہماری آیات پر، فہم پس وہ مسلمون فرما بردار ہیں۔ تو سنتا کون ہے، دیکھتا کون ہے، اور زندہ کون ہے؟ وہی ہے جو ایمان والا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھا، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، قلب سلیم رکھتا ہے، اور وہ ہمیشہ اس جستجو میں رہتا ہے کہ حق اس کو ملے تو وہ اس کو ایکسپٹ کر لے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم اس کو جیسے ہی پتہ چلے وہ اس کے اوپر فوراً سے عمل کرے۔
ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیا کرتا ہے اور ان کو آیات ان کو فائدہ دیتی ہیں. ادروائز وہ لوگ جو مردہ ہو چکے ہیں، جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، جو بہرے ہو چکے ہیں، جو اندھے ہو چکے ہیں، ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتے ہیں. تو یہ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور ہدایت کا کرائٹیریا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ ہدایت تو انہی لوگوں کو ملتی ہے، سنتے وہی لوگ ہیں، دیکھتے وہی لوگ ہیں، زندہ وہی لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں اور عمل کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان والوں میں اور عمل والوں میں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ